بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساول وائس میں خوش آمدید۔ باورچی خانے کے ٹوٹکے۔ سالن میں نمک کم کرنے کے لیے ہانڈی میں اگر غلطی سے نمک زیادہ ہو جائے تو کھانا ناممکن ہو جاتا ہے، تو اخبار کا صاف ٹکڑا ہانڈی میں ڈال کر اسے کم کیا جا سکتا ہے۔ وہ فاضل نمک کو جذب کر لیتا ہے۔ اگر مزید نمک کم کرنا ہو تو ایک اور ٹکڑا ڈال دیں اور پھر باہر نکال لیں۔ لکڑی کا کوئلہ خوب اچھی طرح صاف کر کے ڈالنے سے بھی نمک کم کیا جا سکتا ہے۔ گندم کے آٹے کا مضبوط پیڑا بنا کر سالن میں رکھنے سے بھی نمک کی فاضل مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی قدیم ٹوٹکا ہے۔ مرچیں کم کرنے کے لیے اگر ہانڈی میں غلطی سے مرچیں زیادہ ڈال دی جائیں تو اگر آپ نے گرم مسالہ نہیں ڈالا تو یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں۔ گرم مسالہ سارا نہ ڈالیں بلکہ صرف دار چینی، بڑی الائچی، سفید زیرہ اور ایک عدد لونگ پیس کر ڈالیں اور سالن کے اوپر سے مناسب حد تک گھی نتھار لیں اور اس سالن میں دوبارہ نہ ڈالیں۔ مرچیں کم ہو جائیں گی اور خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی۔ گوشت جلد گلانے کے لیے گوشت اگر اچھا ہو تو وہ جلد ہی گل جاتا ہے۔ کبھی کبھی بوڑھے جانور کا گوشت گلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ گوشت پکاتے وقت اگر دیگچی میں چند چھوٹے ٹکڑے سپاری کے بھی ڈال دیے جائیں تو نہ صرف گوشت جلدی پک جاتا ہے بلکہ بے حد ملائم اور بندھا بندھا سا پکتا ہے۔ سخت گوشت جلدی گلانے کے لیے اگر گوشت کو بھونتے وقت خشک لہسن کی پوتھی کے درمیان والی لکڑی کاٹ کر گوشت میں ڈال دیں تو گوشت جلدی گل جائے گا۔ سبزیوں کی تازگی برقرار رکھنے کے لیے سبزیوں کو سب سے پہلے پانی سے اچھی طرح مل کر دھو لیں، صرف ان کے اوپر پانی نہ بہائیں۔ پتوں والی سبزیوں میں نئی تازگی پیدا کرنے کے لیے پانی میں لیموں کا رس ملا کر سبزیوں پر چھڑکیں۔ سبزیوں کو کافی دیر تازہ دم رکھنے کے لیے کاغذ گیلا کر کے اس میں سبزیاں لپیٹ دیں۔ سرکہ پانی میں ملا کر سبزیوں پر لگانے سے سبزیاں جلد خراب نہیں ہوتی۔ مٹر کے دانوں کو شیشے کے جار میں کافی دیر تک تر و تازہ رکھا جا سکتا ہے اور محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ادرک کو کافی دیر تک تر و تازہ رکھنے کے لیے اس کو گیلی ریت میں دبا دیں۔ اچار کو پھپھوندی لگنے سے بچانے کے لیے اچار کو دیر پا محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی ہینگ اچھی طرح بند کر کے اچار کے اندر ڈال دیں۔ اس طرح اچار خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ تلی ہوئی اشیاء کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے بچ جانے والی تلی ہوئی اشیاء کو فریج میں رکھا جاتا ہے جس سے اس کی خستگی اور تازگی خراب ہو جاتی ہے۔ دوبارہ گرم کر کے کھانے پر ان کا ذائقہ عجیب سا لگتا ہے۔ اگر آپ تلے ہوئے پاپڑ، چپس اور بسکٹس وغیرہ دیر تک تر و تازہ رکھنا چاہتی ہیں تو انہیں پلاسٹک کی تھیلی میں اچھی طرح بند کر کے ریفریجریٹر میں رکھیں۔ اس طرح یہ اشیاء کافی عرصہ تک تازہ رہیں گی۔ نرم و ملائم دہی بڑے بنانے کے لیے دہی بڑوں کو کچھ دیر کے لیے تیز نمک ملے پانی میں ڈال کر رکھ دیا جائے اور اس کے بعد انہیں تل لیا جائے۔ جب قدرے ٹھنڈے ہو جائیں تو ایک بار پھر چند ساعتوں کے لیے انہیں پانی میں رکھا جائے اور پھر دہی میں ڈال دیا جائے تو بڑے نرم و ملائم ہو جائیں گے اور ان کا مزہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ ڈوسا کے لیے خواتین کی بڑی تعداد ڈوسا کھانا پسند کرتی ہے۔ گھر میں تیار کیے گئے ڈوسا کو مزید مزیدار بنانے کے لیے پھینٹی کی تمام اشیاء میں میتھی کے تھوڑے سے بیج شامل کر دیں اور پھر ڈوسا تیار کریں۔ آپ مزے میں فرق محسوس کریں گے۔ اب اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اگر کمنٹس کر دیں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔